اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ یہ تھوڑی سی تشریح سن لیجیے اس کی۔ ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت اور عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ نمبر 4، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیتے، بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت الہی ہے۔ اس لیے جب تک اللہ کی مشیت بھی نہیں ہوگی یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اس یقین و اعتماد کی بنیاد پر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے، اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مغفرت اور رحمت الہی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ جعلنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے۔ یہ مختصر تشریح میں نے کر دی، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ اہم صفات ہیں۔ نماز بھی قائم کریں، اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اے اللہ تو ہم سب کو تقوی عطا فرما۔ خلاصہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں تقوی مل گیا، ساری خیریں مل گئی۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا۔ اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنائیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر،
تقوی کا لباس ہی بہت اچھا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔